السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ڈرائیور لوگوں کی عربی بھاشا۔ ڈرائیور لوگ اپنے کفیل سے اور میڈم سے کس طرح سے بات کریں گے، تو ویڈیو کو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے گاڑی اسٹارٹ کرو۔ اگر میڈم یا کفیل بولیں گاڑی اسٹارٹ کرو تو اس کو عربی میں اس طرح بولیں گی سگل سیارہ، گاڑی اسٹارٹ کرو۔ سگل عربی میں اسٹارٹ کرنے کو کہتے ہیں اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے سگل سیارہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا گاڑی اسٹارٹ کرو۔ اور اگر ہم سے یہ کہیں یا پھر یہ بولیں دھیرے دھیرے چلو تو اس کو عربی میں اس طرح بولیں گے یمشی شوئی شوئی، یمشی شوئی شوئی۔ یمشی عربی میں چلو کو کہتے ہیں اور شوئی شوئی عربی میں دھیرے دھیرے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے یمشی شوئی شوئی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دھیرے دھیرے چلو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا ہم سے کوئی یہ کہے تیز چلو تو اس کو عربی میں اس طرح بولیں گے یمشی سرع۔ یمشی عربی میں چلو کو کہتے ہیں اور سرع عربی میں تیز کو کہتے ہیں۔ یمشی سرع، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تیز چلو۔ آگے رکو، اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا کوئی ہم سے یہ کہے آگے رکو تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے وقف قدام، وقف قدام۔ وقف عربی میں رکنے کو کہتے ہیں اور قدام عربی میں آگے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے وقف قدام، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آگے رکو۔ ہوٹل کے سامنے رکو، اگر ہمیں کسی کو یہ کہنا ہو یا کوئی ہم سے یہ کہے ہوٹل کے سامنے رکو تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے وقف عند مطعم، وقف عند مطعم۔ وقف عربی میں رکنے کو کہتے ہیں اور عند عربی میں سامنے کو کہتے ہیں اور مطعم عربی میں ہوٹل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے وقف عند مطعم، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہوٹل کے سامنے رکو، جلدی رکو۔ اگر ہمیں کسی کو یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہے جلدی رکو تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے سرع وقف، سرع وقف۔ سرع عربی میں جلدی کو کہتے ہیں اور وقف عربی میں رکو یا پھر رکنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے سرع وقف، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جلدی رکو۔ آگے دیکھو، اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا کوئی ہم سے یہ کہے آگے دیکھو تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے شوف قدام، شوف قدام۔ شوف عربی میں دیکھو یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں اور قدام عربی میں آگے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے شوف قدام، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آگے دیکھو، پیچھے دیکھو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو پیچھے دیکھو تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے ورا شوف، ورا شوف۔ ورا عربی میں پیچھے کو کہتے ہیں اور شوف عربی میں دیکھو یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ورا شوف، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پیچھے دیکھو، پیچھے نہیں دیکھو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو پیچھے نہیں دیکھو تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے ورا ما فی شوف، ورا ما فی شوف۔ ورا عربی میں پیچھے کو کہتے ہیں اور ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور شوف عربی میں دیکھو یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ورا ما فی شوف،
اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پیچھے نہیں دیکھو، آگے سے مڑو۔ اگر ہمیں کسی کو یہ بتانا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ بول رہا ہو آگے سے مڑو، تو اس کو عربی میں اس طرح بولیں گے لف من قدام، لف من قدام۔ لف عربی میں مڑنے کو کہتے ہیں اور من قدام عربی میں آگے سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لف من قدام، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آگے سے مڑو، سیدھے گھر جاؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہے، میڈم یا کفیل ہم سے یہ کہیں سیدھا گھر جاؤ، تو وہ یہ کہیں گے علی طول روح بیت، علی طول روح بیت۔ علی طول عربی میں سیدھا کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے علی طول روح بیت، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سیدھا گھر جاؤ، سیدھا بازار جاؤ۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہے یا ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو سیدھا بازار جاؤ، تو اس کو ہم لوگ عربی میں اس طرح کہیں گے علی طول روح شوگ، علی طول روح شوگ۔ علی طول عربی میں سیدھا کو کہتے ہیں اور روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور سوگ عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے علی طول روح شوگ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سیدھا بازار جاؤ، سیدھا چلو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہے سیدھا چلو، کفیل یا میڈم یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر ہمیں کوئی یہ کہے سیدھا چلو، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے یمشی سیدھا، یمشی سیدھا۔ یمشی عربی میں چلو یا پھر چلنے کو کہتے ہیں، اور سیدھا عربی میں سیدھا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے یمشی سیدھا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سیدھا چلو، دائیں مڑو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہے کفیل یا میڈم یہ کہیں دائیں مڑو، تو اس کو اس طرح کہیں گے لف یمین، لف یمین۔ لف عربی میں مڑو یا پھر موڑنے کو کہتے ہیں، اور یمین عربی میں دائیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لف یمین، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دائیں مڑو، بائیں مڑو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہے بائیں مڑو، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے لف یسار، لف یسار۔ لف عربی میں موڑو یا پھر موڑنے کو کہتے ہیں، اور یسار عربی میں بائیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لف یسار، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بائیں مڑو، شیشہ بند کرو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہے میڈم یا کفیل یا کوئی بھی ہم سے یہ کہے شیشہ بند کرو، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے سکر دریسا، سکر دریسا۔ سکر عربی میں بند کرو کو کہتے ہیں، اور دریسا عربی میں شیشہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے سکر دریسا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا شیشہ بند کرو، بند کرو گاڑی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہے کفیل یا میڈم ہم سے یہ کہیں بند کرو گاڑی، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے طفی سیارہ، طفی سیارہ۔ طفی عربی میں بند کرو کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طفی سیارہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بند کرو گاڑی، گھر پر آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کفیل یا میڈم ہم سے یہ کہہ رہی ہوں گھر پر آؤ، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے تعال بیت، تعال بیت۔ تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے تعال بیت، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا گھر پر
आओ, इसे उठाओ। اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو اسے اٹھاؤ، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے ارفع ھذا، ارفع ھذا۔ ارفع عربی میں اٹھاؤ یا پھر اٹھانے کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ ہے یا پھر اسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ارفع ھذا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اسے اٹھاؤ، اوپر اٹھاؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہمیں یہ کہے اوپر اٹھاؤ کسی چیز کے بارے میں، تو اس کو اس طرح کہیں گے عربی میں ارفع فوق، ارفع فوق۔ ارفع عربی میں اٹھاؤ یا پھر اٹھانے کو کہتے ہیں، اور فوق عربی میں اوپر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ارفع فوق، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اوپر اٹھاؤ، اسے نکالو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہمیں یہ کہے اسے نکالو، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے طلع ھذا، طلع ھذا۔ طلع عربی میں نکالو یا پھر نکالنے کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں اسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طلع ھذا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اسے نکالو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ ہے باہر نکالو، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے طلع ھذا برا، طلع ھذا برا۔ طلع عربی میں نکالو یا پھر نکالنے کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طلع ھذا برا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ ہے باہر نکالو، دروازہ کھولو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو دروازہ کھولو، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے افتح باب، افتح باب۔ افتح عربی میں کھولو یا پھر کھولنے کو کہتے ہیں، اور باب عربی میں دروازہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے افتح باب، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دروازہ کھولو، دروازہ بند ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بتانا ہو یا پھر یہ کہنا ہو دروازہ بند ہے، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے باب سکر، باب سکر۔ باب عربی میں دروازہ کو کہتے ہیں، اور سکر عربی میں بند ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے باب سکر، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دروازہ بند ہے، دروازہ لاک ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو دروازہ لاک ہے، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے گفل باب۔ گفل عربی میں لاک ہے کو کہتے ہیں، اور باب عربی میں دروازہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے گفل باب، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دروازہ لاک ہے، باہر نکلو روم سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو باہر نکلو روم سے، تو وہ یہ کہے گا یطلع برا من غرفہ، باہر نکلو روم سے، یطلع برا من غرفہ۔ یطلع عربی میں نکلنے کو کہتے ہیں، برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں، اور من غرفہ عربی میں روم سے کو کہتے ہیں۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے یطلع برا من غرفہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا باہر نکلو روم سے، باہر نکلو گاڑی سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو باہر نکلو گاڑی سے، تو وہ یہ کہے گا یطلع برا من سیارہ، یطلع برا من سیارہ۔ یطلع عربی میں نکلو یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں، اور من سیارہ عربی میں گاڑی سے کو کہتے ہیں۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔
ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے یتلا برا من سیارہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا باہر نکلو گاڑی سے، باہر نکلو دکان سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو باہر نکلو دکان سے، تو وہ یہ کہے گا یتلا برا من محل۔ یتلا عربی میں نکلو یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں، اور من محل عربی میں دکان سے کو کہتے ہیں۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور محل عربی میں دکان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے یتلا برا من محل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا باہر نکلو دکان سے، میں باہر ہوں پہلے سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بتانا ہو یا پھر یہ کہنا ہو میں باہر ہوں پہلے سے، تو یہ کہیں گے آنا برا من اول۔ آنا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں، اور من اول عربی میں پہلے سے کو کہتے ہیں۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا برا من اول، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں باہر ہوں پہلے سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں باہر انتظار کر رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا آنا برا سوی انتظار۔ آنا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کر رہا ہوں یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور انتظار عربی میں انتظار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا برا سوی انتظار، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں باہر انتظار کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں باہر۔ اگر ہمیں کسی کو یہ بتانا ہو یا پھر یہ کہنا ہو میں بیٹھا ہوں باہر، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے آنا اجلیس برا۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور اجلیس عربی میں بیٹھا ہوں کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا اجلیس برا۔ آنا اجلیس برا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بیٹھا ہوں باہر، میں جا رہا ہوں شہر۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں جا رہا ہوں شہر، تو وہ یہ کہے گا آنا روح مدینہ۔ آنا روح مدینہ۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح مدینہ۔ آنا روح مدینہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں شہر، میں جا رہا ہوں ہاسپٹل۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں جا رہا ہوں ہاسپٹل، تو وہ یہ کہے گا آنا روح مستشفیٰ۔ آنا روح مستشفیٰ۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور مستشفیٰ عربی میں ہاسپٹل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح مستشفیٰ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں ہاسپٹل، میں جا رہا ہوں ڈھونڈنے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو میں جا رہا ہوں ڈھونڈنے کسی چیز کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے آنا روح دور۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور دور عربی میں ڈھونڈنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح دور۔ آنا روح دور، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں ڈھونڈنے، میں جا رہا ہوں دیکھنے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو میں جا رہا ہوں دیکھنے، تو ہم یہ کہیں گے آنا روح شوف، میں جا رہا ہوں دیکھنے۔ آنا روح شوف۔
آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح شوف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں دیکھنے، میں جا رہا ہوں پہنچانے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بتانا ہو یا پھر یہ کہنا ہو میں جا رہا ہوں پہنچانے کسی سامان کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے آنا روح ودی، آنا روح ودی۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور ودی عربی میں پہنچانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح ودی، آنا روح ودی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں پہنچانے، میں جا رہا ہوں لانے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو میں جا رہا ہوں لانے کسی سامان کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے آنا روح جیب، آنا روح جیب۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح جیب، آنا روح جیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں لانے، میں جا رہا ہوں ایئرپورٹ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بتانا ہو یا پھر یہ کہنا ہو یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں جا رہا ہوں ایئرپورٹ، تو وہ یہ کہے گا آنا روح مطار۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو بولتے ہیں، اور مطار عربی میں ایئرپورٹ کو بولتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح مطار، آنا روح مطار۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں ایئرپورٹ، میں جا رہا ہوں سونے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر ہمیں کوئی یہ کہہ رہا ہو میں جا رہا ہوں سونے، تو وہ یہ کہے گا آنا روح نوم، آنا روح نوم۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور نوم عربی میں سونے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح نوم، آنا روح نوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں سونے، میں جا رہا ہوں نہانے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں جا رہا ہوں نہانے، تو وہ یہ کہے گا آنا روح شبہ، آنا روح شبہ۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور شبہ عربی میں نہانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح شبہ، آنا روح شبہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں نہانے، میں جا رہا ہوں کھانے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر اگر ہمیں کوئی اور یہ بتا رہا ہو میں جا رہا ہوں کھانے، تو اس کو اس طرح بولیں گے آنا روح اکل، آنا روح اکل۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور اکل عربی میں کھانا کو بولتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح اکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں کھانے، میں جا رہا ہوں گھر۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو یا اگلا ہمیں یہ بتا رہا ہو میں جا رہا ہوں گھر، تو اس کو عربی میں اس طرح بولیں گے آنا روح بیت، آنا روح بیت۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو بولتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح بیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں گھر، میں جا رہا ہوں ڈیوٹی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بتانا ہو یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں جا رہا ہوں ڈیوٹی، تو وہ یہ بولے گا آنا روح
دوام، اس کا مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں ڈیوٹی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور دوام عربی میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح دوام، انا روح دوام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں ڈیوٹی، میں جا رہا ہوں آفس۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بتانا ہو یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں جا رہا ہوں آفس، تو اس کو عربی میں بولیں گے انا روح مکتب، انا روح مکتب۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور مکتب عربی میں آفس کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح مکتب، انا روح مکتب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں آفس، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے یا ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، میڈم یا کفیل سے یہ بتانا ہو میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، تو اس کو عربی میں کہیں گے انا روح صلی، انا روح صلی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور صلی عربی میں نماز کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح صلی، انا روح صلی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، میں جا رہا ہوں اسکول۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بتانا ہو یا ہمیں کوئی یہ بتائے میں جا رہا ہوں اسکول، تو اس کو عربی میں کہیں گے انا روح مدرسہ، انا روح مدرسہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور مدرسہ عربی میں اسکول کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح مدرسہ، انا روح مدرسہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں اسکول، میں جا رہا ہوں جلدی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر ہم سے کوئی یہ کہے تو وہ یہ کہے گا انا روح سرعہ، انا روح سرعہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور سرع عربی میں جلدی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح سرعہ، انا روح سرعہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں جلدی، میں آ رہا ہوں جلدی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو، یا اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں آ رہا ہوں جلدی، تو اس کو عربی میں کہیں گے انا ایجی سرعہ، انا ایجی سرعہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہا ہوں یا پھر آنے کو بولتے ہیں، اور سرع عربی میں جلدی کو بولتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ایجی سرعہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں آ رہا ہوں جلدی، معاف کرنا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو، یا میڈم یا کفیل سے ہمیں یہ بتانا ہو معاف کرنا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، لیٹ ہونے کے بارے میں، تو اس کو اس طرح کہیں گے معلش انا شوئی تاخیر، معلش انا شوئی تاخیر۔ معلش عربی میں معاف کرنے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور شوئی عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، اور تاخیر عربی میں لیٹ ہونے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے معلش انا شوئی تاخیر، معلش انا شوئی تاخیر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا معاف کرنا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، معاف کرنا میں نہیں آیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو معاف کرنا میں نہیں آیا، تو یہ کہے گا معلش انا ما ایجی، معلش انا ما ایجی،
मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, और आना अरबी में मैं ने या फिर मुझे को कहते हैं, और माँ या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और ईजी अरबी में आया या फिर आने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे मालिश आना माईजी, मालिश आना माईजी। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं माफ़ करना मैं नहीं आया, माफ़ करना मैं भूल गया। अगर हमें किसी से ये कहना हो, या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो, या मैडम या कफिल से हमें ये बताना हो माफ़ करना मैं भूल गया, किसी सामान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में बोलना हो माफ़ करना मैं भूल गया, तो इसको इस तरह बोलेंगे मालिश आना नसीत, मालिश आना नसीत। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, और आना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और नसीत अरबी में भूलने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे मालिश आना नसीत, मालिश आना नसीत। इसका हिंदी में मतलब होगा माफ़ करना मैं भूल गया, माफ़ करना मैं नहीं लाया। अगर हमें किसी से ये कहना हो, या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो, या हमें कफिल या मैडम से ये बताना हो माफ़ करना मैं नहीं लाया, तो इसको अरबी में इस तरह कहेंगे मालिश आना माफ़ी जीब, मालिश आना माफ़ी जीब। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, और आना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और जीब अरबी में लाया या फिर लाने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे मालिश आना माफ़ी जीब। इसका हिंदी में मतलब होगा माफ़ करना मैं नहीं लाया, माफ़ करना मैं नहीं सुना। अगर हमें किसी से ये कहना हो, या फिर ये बताना हो, या अगला हमसे ये कह रहा हो माफ़ करना मैं नहीं सुना, तो वो ये कहेगा मालिश आना मा इस्मा, मालिश आना मा इस्मा। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, और आना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और माँ या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे मालिश आना मा इस्मा। इसका हिंदी में मतलब होगा माफ़ करना मैं नहीं सुना, माफ़ करना मैं नहीं बोला। अगर हमें किसी से ये कहना हो, या फिर ये बताना हो, या अगला हमसे ये कह रहा हो माफ़ करना मैं नहीं बोला, तो वो ये बोलेगा मालिश आना मा कलाम, मालिश आना मा कलाम। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, और आना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और माँ या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे मालिश आना मा कलाम। इसका हिंदी में मतलब होगा माफ़ करना मैं नहीं बोला, माफ़ करना मैं नहीं देखा। अगर कोई हमसे ये कह रहा हो, या हमें किसी से ये कहना हो माफ़ करना मैं नहीं देखा किसी चीज़ के बारे में, तो हम ये कहेंगे मालिश आना माफ़ी शूफ, मालिश आना माफ़ी शूफ। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, और आना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और शुफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे मालिश आना माफ़ी शुफ, मालिश आना माफ़ी शुफ। इसका हिंदी में मतलब होगा माफ़ करना मैं नहीं देखा, माफ़ करना मैं चला गया। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बताना हो, या अगला कोई हमसे ये कह रहा हो, ये बता रहा हो माफ़ करना मैं चला गया, तो वो ये कहेगा मालिश आना यतला, मालिश आना यतला। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, और आना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और यतला अरबी में चला गया को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे मालिश आना यतला, मालिश आना यतला। इसका हिंदी में मतलब होगा माफ़ करना मैं चला गया। तुम हमेशा बात करते हो।
اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو یا کوئی اگلا ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ بات کرتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا دائم کلم، انتا دائم کلم۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور کلم عربی میں بات کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم کلم، انتا دائم کلم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ بات کرتے ہو، تم ہمیشہ بیمار رہتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ بیمار رہتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا دائم تعبان، انتا دائم تعبان۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور تعبان عربی میں بیمار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم تعبان، انتا دائم تعبان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ بیمار رہتے ہو، تم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا دائم کلام کذاب، انتا دائم کلام کذاب۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں، اور کذاب عربی میں جھوٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم کلام کذاب، انتا دائم کلام کذاب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو، تم ہمیشہ بھول جاتے ہو۔ اگر ہمیں کوئی یہ کہے یا ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو تم ہمیشہ بھول جاتے ہو، تو ہم یہ کہیں گے انتا دائم نسیت، انتا دائم نسیت۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور نسیت عربی میں بھول جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ بھول جاتے ہو، تم ہمیشہ دیر کرتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو یا اگلا ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ دیر کرتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا دائم تاخیر، انتا دائم تاخیر۔ انتا عربی میں تم یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور تاخیر عربی میں دیر کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم تاخیر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ دیر کرتے ہو، تم ہمیشہ پیسے لیتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ پیسے لیتے ہو، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے انتا دائم شیل فلوس، انتا دائم شیل فلوس۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لیتے ہو یا پھر لینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم شیل فلوس، انتا دائم شیل فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ پیسے لیتے ہو، تم ہمیشہ مسکراتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو یا اگلا ہم سے کوئی یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ مسکراتے ہو، تو اس کو عربی میں اس طرح کہے گا انتا دائم یدھک، انتا دائم یدھک۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور یدھک عربی میں مسکرانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم یدھک۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ مسکراتے ہو، تم ہمیشہ روتے رہتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، یہ بتا رہا ہو تم ہمیشہ روتے رہتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا دائم یبکی،
انتا دائم یبکی، انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور یبکی عربی میں روتے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم یبکی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ روتے رہتے ہو، تم ہمیشہ کام کرتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، اور اگر ہمیں کوئی یہ کہہ رہا ہو، یہ بول رہا ہو تم ہمیشہ کام کرتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا دائم سوی شگل، انتا دائم سوی شگل۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرنے یا پھر کرتے کو کہتے ہیں، اور شگل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم سوی شگل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ کام کرتے ہو، تم ہمیشہ ادھر آتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ ادھر آتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا دائم ایجی ہینا، انتا دائم ایجی ہینا۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آنے یا پھر آتے ہو کو کہتے ہیں، اور ہینا عربی میں ادھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم ایجی ہینا، انتا دائم ایجی ہینا، اس کے ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ ادھر آتے ہو، تم ہمیشہ جھگڑا کرتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ جھگڑا کرتے ہو، تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے انتا دائم جنجال، انتا دائم جنجال۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور جنجال عربی میں جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں یا پھر لڑائی کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم جنجال، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ جھگڑا کرتے ہو، تم ہمیشہ خوش رہتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ خوش رہتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا دائم مبسوط۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور مبسوط عربی میں خوش رہنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم مبسوط، انتا دائم مبسوط، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ خوش رہتے ہو، تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا دائم سوی خطا، انتا دائم سوی خطا۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرتے ہو کو کہتے ہیں، اور خطا عربی میں غلطی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم سوی خطا، انتا دائم سوی خطا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو، تم ہمیشہ سچ بولتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا پھر کوئی اگلا ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ سچ بولتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا دائم کلام صدق، انتا دائم کلام صدق۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولنے یا پھر بولتے ہو کو کہتے ہیں، اور صدق عربی میں سچ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم کلام صدق، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ سچ بولتے ہو، تم ہمیشہ ادھر سے جاتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، یہ بتا رہا ہو تم ہمیشہ ادھر سے جاتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا دائم روح من ہنا،
انتا دائم روح من ہنا، انتا عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاتے ہو کو کہتے ہیں، اور من ہنا عربی میں ادھر سے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور ہنا عربی میں ادھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم روح من ہنا، انتا دائم روح من ہنا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ ادھر سے جاتے ہو۔ میں آؤں گا تھوڑی دیر میں، اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، یہ بتا رہا ہو میں آؤں گا تھوڑی دیر میں، تو وہ یہ کہے گا آنا ایجی بعد شوئی، آنا ایجی بعد شوئی۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور بعد شوئی عربی میں تھوڑی دیر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ایجی بعد شوئی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں آؤں گا تھوڑی دیر میں جاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، یہ بتا رہا ہو میں جاؤں گا تھوڑی دیر میں، تو وہ یہ کہے گا آنا روح بعد شوئی، آنا روح بعد شوئی۔ آنا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤں گا یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور بعد شوئی عربی میں تھوڑی دیر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح بعد شوئی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جاؤں گا تھوڑی دیر میں نکلوں گا تھوڑی دیر میں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نکلوں گا تھوڑی دیر میں، تو وہ یہ کہے گا آنا یطلع بعد شوئی، آنا یطلع بعد شوئی۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور یطلع عربی میں نکلوں گا یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں، اور بعد شوئی عربی میں تھوڑی دیر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا یطلع بعد شوئی، آنا یطلع بعد شوئی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نکلوں گا تھوڑی دیر میں پہنچوں گا تھوڑی دیر میں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بتانا ہو، یا کوئی اگر ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں پہنچوں گا تھوڑی دیر میں، تو وہ یہ کہے گا آنا وصل بعد شوئی، آنا وصل بعد شوئی۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور وصل عربی میں پہنچوں گا یا پھر پہنچنے کو کہتے ہیں، اور بعد شوئی عربی میں تھوڑی دیر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا وصل بعد شوئی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں پہنچوں گا تھوڑی دیر میں واپس کروں گا تھوڑی دیر میں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں واپس کروں گا تھوڑی دیر میں، تو وہ یہ کہے گا آنا رجع بعد شوئی، آنا رجع بعد شوئی۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور رجع عربی میں واپس یا پھر واپس کرنے کو کہتے ہیں، اور بعد شوئی عربی میں تھوڑی دیر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا رجع بعد شوئی، آنا رجع بعد شوئی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں واپس کروں گا تھوڑی دیر میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، یہ بتا رہا ہو میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں، تو وہ یہ کہے گا آنا علم بعد شوئی، آنا علم بعد شوئی۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور علم عربی میں بتاؤں گا یا پھر بتانے کو کہتے ہیں، اور بعد شوئی عربی میں تھوڑی دیر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا علم بعد شوئی، آنا علم بعد شوئی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں کھاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں کھاؤں گا تھوڑی دیر میں، تو وہ یہ کہے گا آنا اکل بعد شوئی،
آنا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور اکل عربی میں کھانا یا پھر کھاؤں گا کو کہتے ہیں، اور بعد شوئی عربی میں تھوڑی دیر کو کہتے ہیں، بعد عربی میں بعد کو کہتے ہیں، اور شوئی عربی میں تھوڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا اکل بعد شوئی، آنا اکل بعد شوئی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کھاؤں گا تھوڑی دیر میں، میں سکھاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں سکھاؤں گا تھوڑی دیر میں، تو وہ یہ کہے گا انا تعلم بعد شوئی، انا تعلم بعد شوئی۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور تعلم عربی میں سکھاؤں گا یا پھر سکھانے کو کہتے ہیں، اور بعد شوئی عربی میں تھوڑی دیر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا تعلم بعد شوئی، انا تعلم بعد شوئی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں سکھاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے محنت بہت کی ہے، تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔